رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، آج کا فیصلہ آپ کے لیے ذاتی طور پہ کتنا اہم ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا بے بنیاد کیس تھا جس میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، اس میں الزام بہت سنگین تھا کہ آپ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن نکلی ہے جس کی نشاندہی آپ نے خود کی۔ اگر آپ پہ یہ کیس ثابت ہوتا تو آپ کو پھانسی کی سزا ہو سکتی تھی، اور اس وقت کی حکومت، اس وقت کے منسٹرز، ڈی جی اے این ایف بڑے کانفیڈنٹلی آ کے کہتے تھے کہ کنوکشن ریٹ اے این ایف کا 97% ہے، اس لیے ہم کوئی جھوٹا کیس نہیں بناتے، اور اگر کوئی ملزم پہ کیس بناتے تو پھر وہ سچ ہی ثابت ہوتا ہے۔ شہزاد صاحب، یہ بلا شبہ ایک جھوٹا کیس تھا جو انتقام پہ مبنی تھا، اور اس میں جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ثابت قدم رکھا اور سرخرو کیا، اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ جھوٹا کیس بنایا تھا ایک انتقامی کارروائی کے طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بدنامی اور جو لعنت ان کے حصے میں آئی ہے یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے، اور میں اس میں مجھے کوئی پہلے دن سے اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ اس لمحے جس لمحے مجھے گرفتار کیا نہ اس لمحے میں مایوس تھا، اور مجھے آج تک اس بات کا یقین تھا کہ بالآخر فتح جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی، اور جب میں حق پہ ہوں اور یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ ختم ہو کے رہے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھی اور ان تمام صاحبان کا جس میں آپ بھی شامل ہیں، میڈیا کے دوسرے دوست بھی ہیں جنہوں نے اس میں جو ہے وہ میرا بھرپور ساتھ دیا، میں سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانا صاحب، اب آبویسلی آپ اس وقت کی حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے آرمی چیف سے بھی، اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی گلہ کیا تھا اس کا، لیکن آج جو کارروائی تھی اس میں ایک بڑی اہم چیز تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جج کے سامنے ثبوت رکھے گئے اور جج نے کہا کہ یہ ثبوت کافی نہیں ہے۔ آج جو اے این ایف کے 2 اپنے اہلکار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم موقع واردات پہ موجود تھے اور ہم نے نہیں دیکھا کہ منشیات آپ سے برآمد ہوئی ہو، جبکہ اس سے پہلے چاہے وہ ڈی جی اے این ایف ہو اس وقت کے یا دوسرے لوگ آ کر یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، بلکہ آپ کی ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے خود بیگ کی نشاندہی کی، آپ نے کہا اس بیگ میں منشیات ہے، آپ نے خود زپ کھول کے دکھائی۔ تو بڑا یہ تو ایک ادارے کی ساکھ پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو ادارہ کہہ رہا تھا کہ اس حد تک ثبوت موجود ہیں کہ آپ نے خود زپ کھولی اور دکھائی کہ یہ 15 کلو ہیروئن ہے، یعنی کہ اس کا وزن بھی کیا گیا ہوگا اس وقت، آج اسی ادارے کے اہلکار کہہ رہے ہیں کہ منشیات تو برآمد ہی نہیں کی تھی، ہم تو موقع پہ موجود تھے۔ دیکھیں شہزاد، یہ جو اہلکار ہیں اس میں ایک امتیاز چیمہ صاحب جو کہ یہاں پہ تھانے کے ایس ایچ او تھے، اور تقریباً پچھلے 15 سال میں اگر 1500 مقدمہ درج ہوا ہے تو ہر مقدمہ جو ہے وہ ایس ایچ او کی مدیت میں درج ہوتا ہے، لیکن امتیاز چیمہ صاحب نے اس دن اس مقدمے میں مدعی بننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اہلکار جو ہے یہ تو پہلے دن سے ریلیکٹنٹ تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اب جب حالات ایسے ہوئے کہ جو دعوے کیے گئے تھے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، جو سیف سٹی کی فوٹیج تھی اس نے بالکل ہی جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ تو اب اس قانون میں یہ چیز ہے کہ اگر یہ گواہی دیتے کہ ان کی موجودگی میں ریکوری ہوئی ہے اور وہ بعد میں ثابت نہ ہوتی تو یہ پھر جو سبسٹنس ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ پھر ان کے کھاتے میں پڑتی، اور وہ پھر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرائے جاتے۔ تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ نہ کوئی ان کے ادارے نے ثبوت پیش کیا، اور جو سیاسی حکومت جو اس وقت جس نے مقدمہ بنایا، کیونکہ اس مقدمے کو بنوانے میں صرف اور صرف ایک آدمی کا ہاتھ تھا اور اس کا نام ہے عمران خان نیازی، اس نے جو ہے وہ جس طرح سے وہ ایف آئی اے کے بشیر میمن صاحب سے زبردستی کہتا تھا کہ نکالو کوئی نہ کوئی چیز، بناؤ کوئی نہ کوئی مقدمہ، اسی طرح سے اس نے دباؤ جو ہے وہ اے این ایف کے ادارے پہ ڈالا، اور اس میں وہ کامیاب رہا۔ اور پہلے انہوں نے اسلام آباد پولیس کو اس کام کے لیے جو ہے وہ دباؤ میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے جو آئی جی اسلام آباد تھے وہ اس بات میں نہ آئے اور انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ دباؤ جو ہے وہ اس ادارے کے اوپر ڈالا۔ تو اب یہ جو اہلکاران تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ نہ کوئی ادارے نے ثبوت پیش کیا ہے، اس وقت کی سیاسی حکومت جو ہے وہ بھی
ان کے وزراء جو ہے وہ آ کے لیکن رانا صاحب، میڈیا میں کہہ پاکستان رہے ہیں تحریک کہ جی یہ انصاف کے جھوٹا جو کیس رہنما ہے، ہے ان کا تو انہوں نے موقف کہا تو کہ اس کے ہم برعکس کس ہے۔ بات میں جو ہے اپنی گردن آگے دے دیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا ہم نے بیان سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ان کا موقف اس سے برعکس ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے ہم نے میٹنگ میں کہا کہ غلط کر رہے ہیں، تو وہ جو افسر تھے این ایف کے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس وقت کے جو اہلکار ہیں این ایف کے، وہ ان کے پاس آئے عمران خان کے پاس، انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ پہ دکھایا کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس شواہد ہیں، یہ تصاویر ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے کیس بنائے۔ تو عمران خان تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ کیس بنایا گیا تھا پہلے اور پھر مجھے اطلاع کی گئی اس بارے میں۔ یہ غلط بتا رہے تھے وہ۔ ہی واز چیف ایگزیکٹو۔ اگر اس کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کیس غلط ہے، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ بے بنیاد اور من گھڑت کیس ہے، تو انہوں نے پھر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا نا۔ ان کا ایکشن نہ لینا بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ اس میں ملوث ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے جب شہزاد اکبر نے اس وقت کے جو آئی جی پولیس تھے اسلام آباد کے، ان کو یہ کہا کہ جی یہ کام ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے، آپ رانا ثناء اللہ کے پارلیمنٹ ڈاجز میں جب وہ فیصل آباد گئے ہوں تو جا کے وہاں پہ یہ تھیلا رکھ دیں، اور جب وہ واپس آئیں تو آپ وہاں سے وہ برآمد کر لیں۔ تو انہوں نے اس بات سے جو ہے وہ انکار کیا، انہوں نے معذرت کی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو اب اس بات کی ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر اب یہ کیس کو کنٹیسٹ کرتے تو یہ بالکل پھر یہ لیکن جو رانا صاحب، آپ مجھے اہلکاران بتائیں کہ تھے آگے کیا ہونا یہ جو ہے چاہیے؟ یہ بچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ان کو سزا دینے سے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں تھا۔ سزا کا تعلق یا جو بنتی ہے وہ تو اس بندے کی بنتی ہے جس نے وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اٹھ کے اس قسم کے گھٹیا انتقامی لیکن رانا حربے جو ہے وہ صاحب روا رکھے یہ جو اور آپ کا اپنے موقف ہے، مخالفین کے خلاف ایسے کیسز بنائے۔ آپ کے جو موقف ہے کہ ایک ادارے پہ دباؤ ڈال کے پھر آپ پہ کیس بنایا گیا، یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے، اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ سینئر ملٹری آفیسر ہیں، اور یہ ادارہ اب آپ کے ماتحت ہے، جس کی ساکھ پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا انہوں نے بغیر کسی ایویڈنس کے کیس بنا دیا، صرف سیاسی دباؤ میں بنا دیا کیس؟ اور آپ نے اس کیس کا گلا خود آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی کیا تھا، اور آپ نے ان رائٹنگ بھی دیا تھا، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ان کی طرف سے جواب کیا ہے، آپ نے کہا ایکنالج کر لیا تھا۔ تو اب آپ کے خیال میں اس ادارے کی ساکھ بحال کیسے ہوگی، جو کہ بڑا فخر سے کہتا تھا کہ 97% ہمارا کنوکشن ریٹ ہے، ہم غلط ثابت نہیں ہوتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ادارہ آپ کے ماتحت ہے۔ نہیں دیکھیں، ادارہ جو ہے وہ اس طرح سے تو خیر کسی کے جو ہے وہ متحد نہیں ہوتا، اپنی ورکنگ میں اپنے آپریشنز میں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے میرے سامنے بھی تسلیم کی تھی۔ ان کی بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ ختم کرواؤں گا۔ یہ بھی انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، لیکن بہرحال پھر ان کو ٹائم جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ لیکن یہ جو گواہان تھے یہ جو ہے وہ جب بھی ہمیں ملتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ اپنی گردن پیش نہیں کریں گے کہ ہم یہ گواہی دے دیں، اس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ ثابت نہ ہو اور یہ ہیروئن کا تھیلا جو ہے یہ ہمارے ذمے پڑ جائے۔ تو یہ تو پہلے دن سے یہ بات یعنی عیاں تھی کہ اس کیس میں نہ کوئی شہادت ہے، نہ کوئی اس کیس میں جو ہے وہ کوئی وزن